ملک کے مختلف حصوں میں شہروں میں مظاہرے جاری ہیں اور ان مظاہروں کا جو آغاز ہے اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہاں پر غیر معمولی جو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور جو وہاں کی مقامی کرنسی ہے ایرانی ریال ڈالر کے مقابلے میں بے تحاشا اس میں گراوٹ آئی ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پر لوگوں کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے اور وہاں پر پرتشدد مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کلیشز بھی ہوئے ہیں۔ اور اس بیچ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آیا جس میں انہوں نے ایرانی حکومت کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے فی الفور جو ایران کے عوام احتجاج کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں بند نہ کی تو امریکہ جو ہے وہ مداخلت کر سکتا ہے۔ اس پر اسٹرانگ رد عمل آیا ہے ایران کی حکومت کی طرف سے، ایران کے سپریم لیڈر ہوں، ان کے صدر ہوں یا ان کے فارن منسٹر ہوں، کہ یہ ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ لیکن اس میں دو اب اہم ایشو ہیں کہ نمبر ون کہ ایران میں یہ جو ایک تو مظاہرے ہو رہے ہیں کیا اس کا کوئی ایکسٹرنل لنک ہے، کیا ریجیم چینج کی طرف جو خاص کر کے آپ کو پتا ہے اسرائیل اور امریکہ کا انٹرسٹ رہا ہے، یا پھر یہ آرگینک کہ واقعی وہاں پر اس طرح کے مسائل موجود ہیں جس کی وجہ سے اب ایران کی حکومت کے لیے پرابلمز بڑھ رہے ہیں۔ آئی تھنک اس میں جو سب سے پہلے تو اگر آپ ان کی بات کریں، تھوڑے سے نمبرز اگر آپ شیئر کریں تو اوورآل اگر آپ دیکھیں تو ایران آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر جو سینکشنز رہی ہیں کیونکہ ان کی جیسے ہم وینزویلا کی بات کر رہے تھے ہمیشہ جو پالیسی رہی ہے وہ امریکہ یا مغرب کے خلاف رہی ہے، ان کا نیوکلیر پروگرام ہو یا باقی معاملات ہوں تو ہمیشہ وہ انڈر دا اسکینر رہے ہیں۔ اور پھر صورتحال وہاں پہ اب یہ ہے کہ ان کی معیشت اگر آپ ایوریج دیکھیں ایون دسمبر کا جو نمبر ہے مہنگائی کی شرح وہ 42% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ بٹ مور امپورٹنٹلی جو لیٹسٹ پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں جو ایک دم سے جو ان کی کرنسی ہے لوکل ایرانی ریال ڈالر کے مقابلے میں کمی آئی ہے، یعنی کہ لوگ سن کر حیران ہوں گے کہ جب یہ مظاہرے یعنی کہ پچھلے اتوار کو آغاز ہوا تو ایک جو ڈالر تھا اس کا جو ایرانی ریال اگر قیمت لگائیں تو وہ 14,20,000 امیجن کریں۔ ہم تو یہاں پہ ہوتے ہیں نا کہ ہمارا $1 280 روپے کے برابر ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب ڈالر کے مقابلے میں آپ کی کرنسی اس طریقے سے ڈی ویلیو ہوتی ہے تو کتنا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے۔ ایک تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے اور نیچرل ہے کہ وہاں پر لوگ پھر ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ کامران آپ نے صحیح کہا، مہنگائی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، لیکن ان ممالک میں جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی آواز جو ہے وہ سنی جائے گی وہ پھر ایکسپریس بھی کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اگر آپ نے دیکھا اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہماری انفلیشن ریٹ 40% پہ بھی گیا، لیکن یہاں پہ اس وقت لوگ کہا کرتے تھے کہ شاید اس کے اوپر لوگ ایجیٹیٹ کریں گے، بٹ نہیں کیا انہوں نے۔ ایران از اے ڈفرنٹ کنٹری اور یہ اس میں پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پہ اس طرح کے مظاہرے ہوئے، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے۔ اب مہنگائی خیر ہماری مہنگائی کا تو اس سے کوئی کمپیریزن بنتے نہیں ہے، ہم پھر بھی جتنی بھی بری حالت ہو ہماری ایران سے بہت بہتر حالت ہے، تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ صبر شکر کر کے اپنا گزارا کریں۔ اس کے اوپر بریک کے بعد بات بھی کریں گے لوگوں کا گزارا کیسے ہو رہا ہے، بٹ جو بیسک پوائنٹ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ 42% ان کے انفلیشن ریٹ ہے جو کہ کم نہیں ہے۔ اس کو پچھلے سال کے مقابلے میں دیکھیں 30% تھا، 30 کے اوپر 70% اگر ایک سال میں مہنگائی ہو جائے، 30 31 32 پھر یہ 49% تک بھی گیا اکتوبر میں، تو جرمنی لوگوں کی جو حالت ہے وہاں پہ وہ تو اکنامکلی ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ان کی اسرائیل کے ساتھ بہت بڑی جنگ بھی ہوئی، تباہی بھی ہوئی، اس سارے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے، اور جب اس طرح کے ویک سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اور پھر اتنی اسٹرانگ پوزیشن ایران نے ایک سپر پاور کے اگینسٹ لی ہوئی ہے، ڈیکیڈ سے لی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر اسرائیل کے ساتھ جنگ، تو وہاں پہ اس قسم کی مشکلات ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگین جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے وینزویلا کے کیس کے اندر بھی کہ امریکہ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے، انڈر واٹ انٹرنیشنل لا؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم مظاہرین کی مدد کے لیے ہم آئیں گے، تو کیا یہ صرف ایران اسپیسیفک ہے یا پھر یہ ایک ان کا یونیورسل پرنسپل ہے کہ جہاں پہ بھی مظاہرے ہوں گے اور ان کی جو حکومتیں ہیں اس کے اوپر پرتشدد واقعات میں وہ ملوث ہوتے ہیں اس پہ امریکنز جا کے انٹروین کریں گے؟ تو یہ کوئی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اچھی کوئی جو ہے نا کوئی روایت وہ جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی یونیورسل پرنسپل نہیں ہے۔ دیکھیں جہاں امریکہ کو اپنے انٹرسٹ سوٹ کرتے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ پروٹیسٹ تو باقی دنیا میں کئی ممالک میں ہوتے ہیں، بٹ اگر ایک جو احتجاج ہے وہ وینزویلا میں ہو یا ایران میں ہو تو وہ سوٹ کرتا ہے جو امریکہ کی پالیسی ہے، امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے، اس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، اس کے ساتھ الائن کرتا ہے، تو ان کو سوٹ کرتا ہے کہ اگر ایران کی حکومت پر دباؤ بڑھتا ہے تو وائی ناٹ، اور اس کو وہ ضرور ایمپلیفائی کریں گے۔ تو ایران کے کیس میں ساتھ فلسطین ساتھ ہی ہے نا، کچھ زیادہ دور تو نہیں، وہاں پہ سیم خطہ آلموسٹ چلے بہت زیادہ فلسطین میں جو بھی ہو رہا ہے، بٹ فلسطین کے حق میں خود امریکہ کے اندر پورے یورپ میں جو مظاہرے ہوتے رہے ہیں تو کیا اس کے حق میں جو امریکہ ہے جو باقی مغربی طاقتیں ہیں انہوں نے ساتھ دیا؟ تو یہاں پر لیٹس بی ویری کینڈیڈ اینڈ آنیسٹ کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر کوئی اصول نہیں ہوتے، ہر ملک اپنے انٹرسٹ دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر ان کو ایک موقع مل رہا ہے کہ اگر ایران کی حکومت
موجودہ جو سیٹ اپ ہے مزید کمزور ہوتا ہے تو وائی ناٹ. بٹ ان کے جو ایران کے وزیر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ان کے جو روحانی پیشوا ان کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے. بٹ جو ایرانین فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے جس میں بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے انٹروین کیا تو ہمیں بھی پتا ہم نے کہاں پہ اٹیک کرنا ہے. دیٹس ویری سگنیفیکینٹ.